بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر دنیا میں کوئی بینک یا کمپنی چند پیسوں کے عوض ہمارے مال کی گارنٹی دے دے کہ یہ چوری سے محفوظ ہو جائے گا اور کسی بھی آفت کی صورت میں سارا مال واپس کر دیا جائے گا تو ہر کوئی ایسا کرنے پر تیار ہوگا۔ بعینہ ہی جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اللہ جل شانہ خود اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ طبرانی میں ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس مال کی شر سے اس سے جاتی رہتی ہے، یعنی مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو اور بلاؤں اور مصیبتوں کا دعا اور اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے اکثر زکوٰۃ کا حکم بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت۔ جیسے نفل نمازیں نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا مگر فرائض کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے، ایسے ہی صدقہ خیرات اپنی مرضی سے کم یا زیادہ دیے جا سکتے ہیں مگر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے اور گزشتہ سالوں کی بھی واجب الادا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ مال نہ صرف محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بڑھتا ہے اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، مگر اس میں چند موٹے موٹے مسائل کا جاننا نہایت ضروری ہے، جیسا کہ اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ میں کم کر دیا گیا یا نہ دیا گیا تو مال غیر محفوظ ہو جائے گا۔ لہٰذا صرف اندازے سے زکوٰۃ دینا مناسب نہیں بلکہ باقاعدہ حساب لگا کر اس سے تھوڑا زیادہ ہی دیا جائے۔ جیسے سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا جو کہ 87.4 گرام، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ جو کہ 612 گرام، ایسے ہی کیش یا نقدی، اور یعنی اگر چاندی کی مقدار کے برابر ہو جس پر سال گزر جائے، یعنی سب سے پہلے اپنے سب مال کا اور اسباب کا حساب لگایا جائے اور جو قرض دینا ہے اس کو منہا کیا جائے۔ ایسے ہی چاند کی تاریخ کو مقرر کر کے اسلامی سال کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ گو کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اب رمضان گزر گیا اور زکوٰۃ نہ دے پائے تو آئندہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جائے گی، بلکہ جو شخص جب صاحب نصاب ہوا تب سے 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی 7 جون 2020 کو سعودیہ عربیہ کے ریٹ کے حساب سے اگر کسی کے پاس 1292 ریال یا اس کے علاوہ سونا، چاندی اور دیگر ضروریات سے زائد ہوں تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس لیے حساب کا موجودہ مالیت کے ریٹ کے حساب سے لگایا جائے، نہ کہ قیمت خرید کے اوپر، اور جو مالک ہو اس کا نصاب دیکھا جائے گا۔ اس اعتبار سے 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ کا بنتا ہے۔ زرعی زمین اور مویشی پر زکوٰۃ کا حساب مختلف ہوگا، لہذا تفصیل کے لیے مفتیان اکرام سے رجوع کیا جائے۔ اس میں ایک چیز اور اہم ہے کہ زکوٰۃ کسے دی جائے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اپنے فرو یعنی ماں باپ، دادا دادی، بیٹا بیٹی وغیرہ نہ ہوں، سید کو نہ دی جائے، اور زکوٰۃ سارے مال پر ہوگی نہ کہ نصاب کے اوپر والے مال پر۔ زکوٰۃ کو کسی کام کے معاوضے کے بدلے میں بھی نہ دیا جائے اور نہ ہی اس کو بددلی سے دیا جائے، بلکہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی تھوڑا سا مال غریبوں کو دینے کی توفیق ملی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص حلال مال کماوے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرنا اس کو خبیث بنا دیتا ہے، اور جو شخص حرام مال کماوے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا اس مال کو طیب نہیں بناتا۔ ایسے ہی سود کا لینا مال کو بڑھاتا نہیں بلکہ اس کی برکت ختم کر دیتا ہے، اور صدقہ مال کو گھٹانے کی بجائے بقیہ مال کی برکت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے
کہ ہمیں نہ صرف زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچانے کی توفیق دے بلکہ مزید صدقہ اور خیرات وغیرہ کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔